اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. پریز دی لارڈ. خداوند میں آپ سب کو سلام کہتی ہوں. میں فرا ویس بیسٹین آپ کو اپنے چینل ارائز اینڈ شائن ود فرا ویس بیسٹین پر خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں یا آپ سے جو شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ اس وقت کی فی زمانہ سب سے زیادہ اہم بات ہے. ڈیئر چرچ، آپ میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا. آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کل آپ کو یہ بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہوگی، بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ مسیحی جو لوگ ہیں، جو چرچ ہے، جو کلیسیا ہے، وہ بھی اس بات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. اور جیسے جیسے حالات جو ہیں ورس کی طرف جاتے ہیں، اور چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے وہ ہمیں جنگوں کی خبریں، بیماریوں کی، کسی بھی طرح کی بے ایمانیوں کی باتیں ہمیں پتہ چلیں، کسی طرح سے بھی دکھ تکلیف نظر آتا ہے، تو ایک مسیحی بھی یہ بول اٹھتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے. ہر کوئی، چاہے وہ مسیحی ہے یا نہیں مسیحی، وہ سب یہی بولتے ہیں کہ یہ آخری وقت کی نشانیاں ہیں، یہ دنیا کا آخر ہے، یہ دنیا آخرت کی طرف آ گئی ہے. لیکن میں آپ سے جو آج بات شیئر کرنے آئی ہوں کہ وہ کلام کے مطابق ہے. اور کیونکہ ہم مسیحوں کو کلام کے پہ ہی ایمان رکھنا ہے اور کلام سے ادھر ادھر کی بات پر بھی دھیان نہیں دینا یا اس پر یقین نہیں رکھنا. دنیا کا آخر نہیں آیا، یہ دنیا کا آخر نہیں ہے، ابھی دنیا کا آخر نہیں ہونا. کلام کے مطابق ابھی جو آخر ہے، جو آخری وقت ہے، جس آخری نہج پہ ہم کھڑے ہیں، وہ صرف اور صرف کلیسیا کے لیے ہے. ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مسیحوں کا، کلیسیا کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، بلکہ سر پر کھڑا ہے. ویک اپ جو ہے الارم بج چکا ہے، لیکن صرف اور صرف مسیحوں کے لیے. نہ اس میں غیر قوموں کے لیے بات ہے، نہ اس میں یہودیوں کے لیے بات ہے جو کہ خدا کی چنیدہ قوم ہے. اس وقت جو آخری وقت ہے وہ یقیناً صرف مسیحوں کے لیے ہے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو غور سے سنیے آپ. اور میں یہ آپ سے امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو اور اس میسیج کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اس سے برکت دی ہے، اور یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا، آپ اسے ضرور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، مسیحوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اس پہ مزید جو ویڈیوز بنائیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ وہ ہمارے سن کر برکت پائیں. آج میں جس بات پر زور دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آخری وقت نہیں ہے. لیکن پھر یہ کس کا آخری وقت ہے؟ یہ جو حالات ہیں کس کا آخری وقت ہے؟ یہ کس چیز کے سائن ہیں؟ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ڈیئر چرچ، یہ صرف اور صرف مسیحوں کا، کلیسیا کا، خدا کے برگزیدہ لوگوں کا، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا آخری وقت ہے. اب اس پہ آپ کو میں مزید بتانے سے پہلے ایک ٹائم لائن میں نے ڈرا کی ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ زیادہ ہیلپ فل ہوگی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور اب یہ کون سا وقت ہے. آئی ہوپ کہ اٹس کلیئر فار یو. اوکے، سو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا سٹارٹ ہے، جو کہ آدم سے لے کر نوح تک، نوح کے طوفان تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ وقت تقریباً ایسٹیمیٹڈ، اس کی ایکوریٹ ہمیں ڈیٹ یا ٹائم تو نہیں، لیکن جو کہ جنریشنز جو کہ بائبل میں بیان کی گئی ہیں، ان سے جو رف سا ایسٹیمیشن لگایا جاتا ہے، اس سے تقریباً 1500 جو ہے ایڈم سے لے کر نوح آرک تک ہم ٹائم دیکھتے ہیں. اس کے بعد نوح سے لے کر جیزس تک، جس کے بیچ میں ابراہیم، اسحاق اور ہم پورا جو مصر کا ٹائم، موسیس نے جو جیوز کو مصر کی غلامی سے نکالا، ہم یہاں تک جو دیکھتے ہیں ٹائم، وہ تقریباً 2500 کا ہے، جو کہ لا کے انڈر تھا، شریعت کے انڈر. 2500 ایئرس. اس کے بعد مسیح یسوع دنیا میں آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، کروسیفائی ہوتے ہیں، اور یہاں سے لا کا ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ختم ہوتا ہے اور گریس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. گریس کا ٹائم جو ہے وہ 2000 ایئر، جو کہ مسیح کے جی اٹھنے سے آج تک، جہاں پر میں اور آپ کھڑے ہیں، یہاں تک جو ہے یہ
ग्रेस का टाइम है, फजल पाकरू जो मसीह यीशु ने हमें दिया, जो रहम और मोहब्बत का टाइम है, जहाँ पे लॉ के अंडर हम नहीं बल्कि मसीह यीशु के खून के कफ़ारे के वसीला से हम ग्रेस के अंडर हैं। ये 2000 ईयर का टाइम पीरियड है। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि मसीह यीशु के आने का टाइम है, जो कि उसने इस ग्रेस के अंडर जिसके लिए जान दी। मसीह यीशु ने किसके लिए जान दी? अपनी दुल्हन के लिए, अपने बरगज़ीदा लोगों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए। मसीह यीशु ने यहाँ पर जिनके लिए जान दी और ये मैक्सिमम टाइम दिया 2000 ईयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमान लाएं। और मसीह यीशु की यहाँ पर आमद होती है जिसको हम रैप्चर कहते हैं। रैप्चर यहाँ पर आता है जो कि जिस टाइम पर अब हम खड़े हैं। इसको हम डिटेल से आगे बात करेंगे। इस वक्त जो मैं आपको टाइम लाइन बता रही हूँ कि यहाँ पर मसीह यीशु 2000 साल के बाद मसीह यीशु की आमद है, 7 ईयर के बाद एंटी क्राइस्ट, और 7 ईयर के बाद हम देखते हैं कि दुनिया का जो तबाही है। और इसके बाद ये जब 7 ईयर भी गुजर जाएंगे तो मसीह यीशु अपनी 1000 साला बादशाही के लिए ईमानदारों के साथ, हम लोगों के साथ, जो हम उसके साथ उठाए जाएंगे, यहाँ पर मसीह यीशु बादशाह की सूरत में आते हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु फिर 1000 साल के लिए दुनिया पर बादशाहत करेंगे। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं हम यहाँ पर हैं। अभी दुनिया के ये मसीह यीशु के 1000 साल भी बाकी हैं, अभी ये भी टाइम है। तो इसलिए दुनिया का ये आखिर नहीं है, यहाँ पर दुनिया का आखिर नहीं बल्कि यहाँ पर कलीसिया का आखिर है। कलीसिया ने यहाँ पे उठाए जाना है और दुल्हा जो है अपनी दुल्हन को, जो कि 2000 साल में तैयार की, उस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आप सबको मैं मुबारक देती हूँ कि हम उस वक्त में मौजूद हैं। हम उस वक्त का जिसको बहुत सी आंखें देखने की मुंतज़िर थीं, वो वक्त हम देख रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत वक्त है, ये बहुत मुबारक टाइम है कि हम मसीह यीशु के साथ उठाए जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि बहुत से मसीही जो हैं एक ऐसे डिसेप्शन में, एक ऐसे धोखे में फंस चुके हैं और वो इस रैप्चर को, मसीह की आमद को समझते हैं कि ये है ही नहीं, वाक़या होना ही नहीं, ये झूठ है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड रैप्चर जो है वो बाइबल में मौजूद नहीं। या ये कि बहुत सालों से हम सुन रहे हैं कि मसीह की आमद है, मसीह की आमद है, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, इस गुमराही से आप बचें। आप अगर कलाम को पढ़ेंगे, कलाम पे यकीन रखेंगे, खुदावंद यीशु पर ईमान रखेंगे, तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। मसीह यीशु ने कहा, अगर हम मत्ती 24 बाब देखें, इस हवाले से सब वाकिफ़ हैं कि ये इस हवाले में क्या कहा गया। हम देखते हैं कि मत्ती 24 बाब उसकी पहली आयत से 3 आयत में लिखा है, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी। अब ये 2000 साल पहले ये बात की गई और वो पूछ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों क्लियर कट बातें नहीं कहता था? वो इसलिए कि जैसे जो उससे पूछता है कि ये बातें कब होंगी, ये क्यों होंगी, ये कैसे होंगी, जिसके अंदर थर्स्ट है, जिसके अंदर प्यास है, वो खुदावंद यीशु से और उसके ज़िंदा कलाम से ढूंढेगा, पूछेगा, तड़प रखेगा और वो उस पर अपना आप को अश्कारा करेगा। वरना इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हम देखते हैं कि नूह के तूफ़ान के वक्त भी, जब इतनी बड़ी आग जो कि बन रही थी और बताया गया था, नूह उन्हें बार बार इंटीमेट कर रहा था, बता रहा था कि खुदा जो है इस दुनिया को तबाह करने वाला है, लेकिन वो खुदा का मजाक करते थे, वो उसके कलाम का मजाक करते थे, वो नूह का मजाक नहीं करते थे, वो खुदा का मजाक करते थे और वो उस पर यकीन नहीं करते थे। और वो कहते थे ऐसी कोई बारिश आनी ही नहीं। और जब वो बारिश आ गई, जब वो कश्ती उस पानी के वसीला से ऊपर उठती गई, वो तब तक यकीन नहीं कर रहे थे। वो उन्होंने यकीन तब किया जब उनके सर से ऊपर पानी हो गया। आज के वक्त भी ऐसा ही है। आज भी उसके कलाम पर यकीन नहीं कर रहे। उसके कलाम जो कि आज आप देखें कि तमाम खुदा के खादम जो हैं, वो जो सच्चे खादम हैं, वो ये चीज़ बयान कर रहे हैं। हर चर्च में आप ये सुनेंगे, आप हर वीडियो पे आप ये देखेंगे
کہ یہ خود پاک روح ہے جو کہ اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یقین کرو، میرے کلام کا یقین کرو، میں آنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ لیکن آج وہ لوگ جو نوح کے طوفان کی وقت کی طرح مذاق کر رہے ہیں، اس کلام پر یقین نہیں کر رہے، وہ یہیں پر رہ جائیں گے، اور ان کے لیے وہ سارا دکھ ہے جو کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ متی 24 باب کی 3 آیت آپ ذرا دیکھیے۔ ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہے۔ اب شاگردوں نے اس سے 2 کویسچن کیے خداوند یسوع نے، اور یہ دونوں کویسچن بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ تیرے آنے، خداوند یسوع مسیح کے آنے، اور دنیا کے خاتمہ کب ہوگا۔ ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، ہم دونوں ان چیزوں کو ایک ہی وقت میں رکھتے ہیں، یا ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ آج ہمیں بھی ان شاگردوں کی طرح ان کویسچنز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند یسوع تیرے آنے میں اور دنیا کا خاتمے میں کب ہوگا۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جب بادل آتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے، تو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ کون سا موسم ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو جب بادل بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بارش آئے گی، تیز آئے گی بارش یا کم آئے گی، سردی کا موسم آ رہا ہے یا گرمی کا موسم آ رہا ہے، سب ہمیں سمجھ ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہمیں خدا کی، مسیح یسوع کے آنے کی، اس کے کلام کے وقتوں کی، ان میعادوں کا ہمیں کیوں نہیں پتہ، یا ہم اس میں کیوں نہیں انٹرسٹ رکھتے؟ اور یہ کہہ دینا کہ یہ بھید ہے اور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو یہ بھی ایک بالکل ایسا دھوکہ ہے جس سے ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں کہ یسوع ہم تجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو ہم اس لیے یہ نہ کلام پڑھیں نہ ہم اس کلام کو سمجھیں۔ آج میرے پیارے بہن بھائیوں، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کلام آپ کے لیے ہے، اور آپ نے خود کو، اپنے دل کو کھولا ہے، اور آپ یہ کلام خداوند یسوع سے آج کرتے ہیں کہ تیرے آنے اور دنیا کے خاتمے میں کب یہ ہوگا، یہ وقت کب آئے گا۔ اب ہم اس کے پہلے کویسچن میں کہ یسوع کے آنا کب ہے، یسوع کے آنا جو ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آج میں نے آپ سے ٹائم لائن شیئر کی ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو آنا ہے، یہ وہ وقت ہے۔ اب یہ کیسے ہمیں یقین آئے، کہ یہ کیسے پتہ چل گیا کہ 2000 سال کے بعد اب یہ وقت آ گیا؟ کلام نے اس پر بہت زیادہ واضح بات کی ہے، اور یقیناً خدا نے ہمیں موقع دیا، ہمیں زندگی بخشی، کیونکہ اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی، جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی، وہ مسیح کے آمد پر، جو یسوع سے یہاں پر پہلا کویسچن کیا گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور یہ اس کا زندہ کلام ہے، اور یقیناً وہ ہم سے بات کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ سو ڈونٹ مس اٹ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھا ہے کہ جو آج میں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے، چاہے کرونا وائرس آ گیا ہے، چاہے اس سے بھی ورس کرونا وائرس آ جائے، چاہے کوئی اور بیماری ہو، مہنگائی شدید ہو گئی ہے، جنگوں کی خبریں ہیں، لیکن یہ دنیا کا آخر نہیں ہے۔ دس از ناٹ دا اینڈ آف ورلڈ۔ یہ دنیا کا آخر نہیں ہے، یہ اینڈ وقت آ گیا ہے، یہ آخری وقت آ گیا ہے کلیسیا کا، خداوند یسوع کے ساتھ اٹھائے جانے کا، میرے پیارے یسوع کا، جس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، اور اس نے ہمیں ان 2000 سالوں میں اپنے کلام سے اور پاک روح سے پروٹیکٹ کر کے رکھا، اپنی بیوی کا خیال کیا، اسے بیوٹیفائی کیا، اس سے محبت کی، اور اب وہ وقت پر اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اب وقت ہے مجھے اور آپ کو تیار ہونے کی، جس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم یہ کیسے جانیں کہ مسیح یسوع کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ یقیناً آپ اس ویڈیو کا انتظار کریں گے، پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جب ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور پلیز دعا کیجئے گا تاکہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ نہ صرف جڑے رہیں بلکہ ان وقتوں اور میعادوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ہم پر اپنے کلام کو اسی طرح آشکارا کرتے رہے۔ اے میرے پیارے آسمانی باپ، میں تیرے شکر ادا کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، تیری تمجید کرتی ہوں، تو جو کہ ہم سے محبت کرنے والا خدا ہے، تو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ تو نے یہ کلام جو ہمیں بخش دیا ہے، اس کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ اس کی گہرائیاں تو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اس کی خوبصورتیاں ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ شہد سے میٹھا ہے، 2 دھاری تلوار سے تیز ہے۔ آج ہم نے جانا ہے کہ یہ وقت جو ہے، یہ آخرت کا وقت نہیں ہے، یہ دنیا کے خاتمے کا وقت نہیں ہے، یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت ہے، اور اس وقت ہم مسیحوں کو
اس وقت ہم مسیحوں کو تیار ہونا ہے. اس وقت میں جتنے بہن بھائی بچے بزرگ کسی بھی مصیبت میں ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی دکھ میں ہیں اور وہ اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان بخش تاکہ وہ ان سے نظریں ہٹا کر تیری آمد کی طرف نظریں لگائیں. اور ہم نے کس طرح سے خود کو تیرے حضور میں تیار کرنا ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسرنمنٹ عطا کر، ہمیں سمجھ عطا کر، ہمیں کلام کی بھوک اور پیاس عطا کر. میرے ان تمام بہن بھائیوں کو جو واقعی تیرے ریپچر کو جاننا چاہتے ہیں، جو تیرے ساتھ اٹھائے جانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کو تیار کر تاکہ ہم جب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں، ایک دوسرے سے بات کریں تو ہم بہت زیادہ برکت پائیں. میں جانتی ہوں کہ تو نے آج اپنے لوگوں کے دلوں کو تیار کیا ہے، تو نے انہیں برکت بخشی ہے. آج اے خدا، یہ جو بھی دکھ ہیں، جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، یہ تیرے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ تیری محبت بہت بڑی ہے. تیری محبت کے لیے شکر گزار ہوں، تیری حضوری کے لیے جو اس وقت یہاں پر ہوئی ہے، جو جن لوگوں کو تو نے ٹچ کیا ہے، اپنی آمد کے لیے تیار کیا ہے، اپنے کلام کی بھوک اور پیاس عطا کی ہے، ان کے لیے شکر گزار ہوں. اپنے روح سے بھر دے، روح سے بھر دے میرے پیارے یسوع. یہ سب کچھ تیرے پاک نام میں مانگتی ہوں، آمین آمین. میں خدا کی بے حد شکر گزار ہوں کہ جن جن روحوں کو خدا نے جوڑ کر ایک خاندان کی صورت میں arise.com کے خاندان کی صورت میں بنایا ہے، میں ان سب کے لیے بہت زیادہ برکت مانگتی ہوں. پوری کلیسیا کے لیے جو سچے ایماندار ہیں، ان سب کے لیے بہت زیادہ پروٹیکشن اور روح میں تیاری مانگتی ہوں. اس بات کو ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کا آخر نہیں ہے، یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت ہے. تمام غیر قوموں نے، تمام یہودیوں نے اسی دنیا میں ابھی رہنا ہے، نہیں رہنا تو وہ اس کی کلیسیا نے، اس کی دلہن نے، میں نے اور آپ نے نہیں رہنا. پریز دی لارڈ. ہم نے اس کے ساتھ اس کی حضوری میں رہنا ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے. خدا ہمیں زندگی دے، توفیق بخشے تاکہ ہم اس پر اور بہتر طریقے سے، اس پر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں. سو ڈونٹ مس اٹ. گاڈ بلیس یو. بی انکریجڈ. گاڈ بلیس یو.